یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ احرام میں مست و شرسار رہنا، احرام میں مست و شرسار رہنا، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو، وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ مبارک ہو وہ سنگ اسود کے بوسے، مبارک ہو وہ سنگ اسود کے بوسے، لبوں کی حلاوت مبارک ہو تم کو۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ جسے چاہے در پہ بلا لیا، جسے چاہے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم طلبہ خدیم جامعہ نظامیہ جدہ 33 سال سے ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، جلسہ استقبال حجاج کرام۔ الحمدللہ ہر سال حیدرآباد سے خاص طور پر جامعہ نظامیہ کے جو علماء کرام، مشائخ عظام حیدرآباد کے یہاں حج پر تشریف لاتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو الحمدللہ یہاں ہم لوگ ان کو مومنٹو پیش کرتے ہیں، ہم سے جو ہوا ان حضرات کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خدمت کو اور ہمارے سے استقبال کو اللہ تعالی قبول فرمائے، کیونکہ بتلایا گیا ہے کہ حاجی جب حج کر کے نکلتا ہے وہ اپنے گھر پہنچنے تک جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ حجاج حج کر کے نکلے ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچے، ابھی ہمارے جلسہ گاہ میں ہیں، ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں، جس سے جتنے بھی مہمان یہاں پر تشریف لاتے ہیں، جتنے بھی مقررین آتے ہیں، ان سب کو جو سو ان کی دعائیں کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حجاج کرام کے ان لوگوں کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ جیسا کہ سرپرست بزم مولانا حافظ محمد عبدالسلام صاحب نے بھی آپ کے سامنے بتلایا کہ یہ کام جو جلسہ استقبال حجاج کرام کا جو چل رہا ہے، الحمدللہ اس کا 33واں سال ہمارا ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں خصوصی طور پر ہم حیدرآباد کے اور عمومی طور پر پورے ہندوستان کے علماء اکرام مشائخ نظام اس میں تشریف لاتے ہیں۔ دیگر ممالک کے بھی علماء ہمارے اس پروگرام میں اکثر شرکت کیا کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں خصوصی طور پر سعودی عرب کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس حکومت کی طرف سے جو حجاج اکرام کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں
یہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له کیا کروں لے کے ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ محمد علی نوری عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اس جلسے کی مناسبت سے خصوصی خطاب فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ آج کے اس جلسے میں جتنے معزز مہمانان بے وقار تشریف فرما ہیں ان میں سے چند علماء اکرام سے، مشائخین سے ہم خطابات سماعت کریں گے۔ دیکھیے، میں نے خطبہ مسنہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیے، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے کے متعلق بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کریں۔ یہ سارے مواقع دیکھیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں، ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں اس طرح سے حکم دیا، فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے سب سے بڑے نمونہ ہیں۔ ہاں، اللہ کے لیے کرنے کے لیے علامت کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کی ادائیں جب ہم اختیار کرتے ہیں، حج ہو یا عمرہ ہو، نمازیں ہو، ہر چیز میں، اس وقت تصور کریں یہ میری اپنی ادا نہیں ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ الحمدللہ کئی سالوں سے اس کے صدر کی حیثیت سے جناب اعجاز احمد خان صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے نائب صدر کے طور پر جناب عاصم الدین انصاری صاحب رہے۔ اس سال ہم نے جو ہے سرپرست بزم کے حکم پر جناب مولانا شاہ محمد جلیل الدین خاطری صاحب کو استقبال حجاج کمیٹی کے نائب صدر کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ محترم علماء کرام، معزز مہمان گرامی، بزم طلباء قدیم محبان جامع نظامیہ کے ذمہ داران، خصوصاً حج بیت اللہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مشرف ہو کر آنے والے حجاج کرام کے تشریف لانے والے معزز حجاج کرام، آپ تمام معزز حاضرین اور تمام سامعین کا اس بزم میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جامع نظامیہ حیدرآباد کے اکابر علماء و مشائخ کی مبارک آمد نے اس محفل کی عظمت کو چار چاند لگائے۔ جامع نظامیہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں ہے، بلکہ بر صغیر میں علوم اسلامیہ، فقہ، حدیث، تصوف، درس حدیث اور تبلیغ اسلام کا ایک عظیم مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام حجاج اکرام کے حج کو مقبول فرمائے، ہم سب کو بار بار اپنے گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کا شرف عطا فرمائے۔ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کسے معلوم تھا تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی، تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی، تھکا کرتے ہیں شب بھر چاند تارے گنبد خضرا، ہے تکنا چاند تاروں کو عبادت رات کی اپنی، جو کالے رنگ کے اعمال ہیں امت کے چھپ جائیں، اسی لیے چنی ہے نبی نے کالی کملیہ۔ جامع نظامیہ نے تاریخی کام کیا ہے،
کہ جامعہ نظامیہ کی وجہ سے ہماری تہذیب کلچر بچا ہوا ہے، ہماری زبان بچی ہوئی ہے، ہمارے طور طریقے بچے ہوئے ہیں، جو اسلامی شعار ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کا صدقہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ جامعہ نظامیہ سے وابستہ رکھے۔ محمد یاسر قادری سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک کے 5 اشعار سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم بج رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور بے دم یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار، بے دم یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار، عجیب بازار مدینہ ہے یہ بازار مدینہ، بازار مدینہ ہے یہ بازار مدینہ۔ حضرت مولانا حامد قریشی صاحب، نائب شیخ الادب جامعہ نظامیہ سے التماس کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل کی مناسبت سے خطاب شروع۔ عازمین میں حج کرنے والوں میں ہمارا اگر نام بھی نہ شامل ہو لیکن نیت کے مطابق اللہ حج کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہو۔ سبیر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سنانے کے پس پردہ کرم کی آس رہتی ہے، وہ سب کچھ جان کر بھی سب کا حال زار سنتے ہیں، یہی اعزاز کیا کم ہے میری افتادہ حالی کا، کہ میری عرض غم کونین کے مختار سنتے ہیں۔ نہیں لا ترفعوا اصواتکم سے شوق کیا واقف، ذرا آواز اپنی پست کر سرکار سنتے ہیں۔ یہ سنیوں کا طریقہ رہا ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے تو دل کو چین و سکون آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب کامیابی کی سیڑھی ہم چڑھ چکے ہیں۔ سامعین، انٹرنیٹ کے جتنے فساد ہیں، جتنے فتنے ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو کروڑوں فائدے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آج سے آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو درسگاہ کا یا خانقاہ کا یا جامعہ نظامیہ کا جو بھی میسیج ہوتا تھا وہ صرف انہی طلباء تک پہنچتا تھا جو اس وقت کلاس میں موجود ہوں، جو خانقاہ میں موجود ہوں، 30 40 50 صرف 100 لوگوں تک۔ اس سے بڑھ کے خطاب میں زیادہ لوگ یا درس میں اتنے زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے ہمارے درمیان ترجمان قادریت موجود ہیں۔ مولانا رضوان پاشا صاحب کی جو ریچ ہے تقریباً 2 ملین کے آس پاس ہے، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب ملا کر۔ تو ایک جب آپ میسیج چھوڑتے ہیں تو 20 لاکھ لوگوں تک وہ میسیج پہنچتا ہے۔ ایک اور مہمان مولانا عبدالجواد صاحب قادری سے التماس کرتا ہوں کامل جامعہ نظامیہ سے کہ وہ اس محفل کی مناسبت سے خطاب کریں۔ قرآن کریم کی مختصر سی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کا ذکر سب سے بلند ہے۔ اور ہم نے حج بیت اللہ کے تمام اراکین میں دیکھا ہے، جب سے ہم اپنے ملک سے حج بیت اللہ کے لیے چلے ہیں اور تمام اراکین ہم نے ادا کیے ہیں، ہر مقام پر ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ ہی کا نام بلند ہے۔ طلبائے قدیم و محبان جامعہ نظامیہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اس بات سے صرف ہم ہی مبارکباد انہیں پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ من جانب اللہ ان کے لیے بھی مبارکباد ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے مہمانوں کو اپنا مہمان بنائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری فقد زارنی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری ہی زیارت کر لی۔ حامد حسین حسان فاروقی صاحب امیر سنی دعوت اسلامی سے کہ محفل کی مناسبت سے خطاب۔ ادباً التماس کے ساتھ ایک درود پاک کی فضیلت، جس درود پاک کے پڑھنے کے متعلق یہ بتایا گیا کہ بندے مومن اس درود کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کھڑے رہ کر پڑھتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
میں چاہوں گا کہ آپ تمام میرے ساتھ اس درود کو پڑھیں. بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اٹھیں, پھر اٹھ کر پڑھیں, پھر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ دونوں صورتوں کی وہ فضیلتیں انشاءاللہ مستعان اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں حاصل ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا وصلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. تشریف رکھیں. عزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے تمام ذمہ داران, سرپرست حضرات, صدور و معتمدین اور جمعی کارکنان اور معزز و مکرم ساکنان جدہ, محبان جامع نظامیہ, ہم مشکور ہیں آپ تمام کی اس قدر و منزلت اور اس اکرام اور اس تکریم کے کہ آپ نے ہمیں جو سعادت حاصل ہوئی ہے حج بیت اللہ کی, اس سعادت کی بنیاد پر ہماری تکریم میں آپ نے یہ محفل منعقد کی ہے. دراصل یہ تکریم ہماری اپنی نہیں, آپ کے اپنے رب اللہ رب العالمین کی تکریم ہے. اس پاک پروردگار جو آپ کا خالق و مالک ہے, اس ذات کی تکریم ہے. ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, الحجاج والعمار وفد اللہ. حجاج کرام جو حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں وہ, اور عمرہ کرنے والے وہ سعادت مند لوگ اللہ کے وفد ہیں. وفد ڈیلیگیشن کو وفد کہتے ہیں. نمائندہ کہ دنیا بھر سے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چند لاکھ کی تعداد, کروڑوں لوگوں میں سے چند لاکھ کی تعداد کو منتخب کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ڈیلیگیشن بنایا, وفد بنایا. فرمایا کہ وفد اللہ, یہ اللہ کا وفد ہوتے ہیں. یقیناً ان کی تکریم ہم اس لائق نہیں, لیکن اس نسبت کی بنیاد پر آپ اکرام و تکریم کا جو معاملہ اور استقبال کا کر رہے ہیں, یہ آپ کے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ سے محبت کی علامت ہے. اور رب ذوالجلال اس نسبت کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے ایمان کو استحکام بخشے اور استقلال اور استقامت بخشے. میں نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے متعلق اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم فرمایا. وہ ایوب, اور ایوب کو یاد کرو جب کہ وہ اپنے رب کو ندا دی, انہوں نے اپنے رب کو ندا دی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. حضرات گرامی, وہ ایک پانی تھا جو ایڑی کی پتھر پیر کی اور ایڑی کی مار سے زمین سے نکلا تھا. وہ پانی حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا سبب, ان کو اس کے نہانے کا اور اس کے پینے کا حکم دیا گیا. اور ایک پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑی کی رگڑ سے نکلا. اس پہاڑی پر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ چکر لگاتی رہی, لیکن پانی آخر کار نکلا تو نہ صفا پر نکلا, نہ مروہ پر نکلا, نہ درمیان میں جہاں پر وہ دوڑ لگا رہی تھی وہاں پر نکلا. اگر پانی نکلا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پر ایڑی رگڑا کھا رہی تھی وہیں سے پانی کا فوارہ نکلا. حضرت بی بی حاجرہ نے فوری طور پر اطراف میں ریت کا کٹا بنا کر حضرت بی بی حاجرہ نے اس پانی سے کہا رک جا, رک جا, جس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ زمزم اس کے معنی رکنے کے, رک جا کے معنی اس کے آتے ہیں. تو بہرکیف وہ جو ان کلمات کو کہتے ہوئے اس پانی کا جیسے کٹا بنائی, حضرت بی بی حاجرہ پانی کو رکنے کے لیے کہا تو پانی پھر وہ تھم گیا, وہ تھم گیا. اس کی طاقت کا اعلان خود نبی کریم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رحم اللہ حاجر ام اسماعیل حاجر, اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل کی ماں حاجرہ پر رحم فرمائے. اگر وہ پانی کا کٹا بنا کر پانی نہ روکتی تو وہ پانی پھیل جاتا تھا. اللہ اکبر.
فرماتے ہیں شارحین حدیث علماء ربانیین کہ ساری دنیا میں پھیل جانے کی طاقت و توانائی و قوت اس پانی کے اندر، زمزم کے پانی کے اندر تھی۔ آج میں بہت مختصر سے انداز میں 2-3 باتیں جو میں نے حج میں محسوس کی، حج کے مشاہدات جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو منظر میرے دل کو بھا گیا عزیزان گرامی قدر وہ ہے عرفے کا دن۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، آپ بتلا دیں کہ میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ مگر عزیزان گرامی قدر ان پوری کیفیات کو جو عروج نصیب ہوتا ہے وہ عروج اگر کہیں نظر آتا ہے تو عرفات کے میدان میں نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہاں کی کیفیت الگ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نوجوانوں کو ایسے تڑپتے نہیں دیکھا، ایسے بلکتے نہیں دیکھا، ایسے روتے نہیں دیکھا۔ حج اس واسطے کرنا چاہیے کہ حج میں عرفات کا میدان ہے اور اس میدان میں بندہ اپنے پروردگار سے ایسے قریب ہوتا ہے کہ پھر زندگی میں ویسے کبھی قریب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر یہ کہاں جا کر احساس ہوتا ہے؟ یا عرفے کے میدان میں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا کیفیتیں ہیں، میں نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ حج میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ وہاں جانے کے بعد یہ کیفیتیں کیوں نصیب ہوتی ہیں؟ وہ کیفیتیں حیدرآباد میں اور جدہ میں نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے عرفات کے میدان میں سب سے پہلے جس ہستی پر کیفیت طاری ہوئی تھی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے تو 6 گھنٹے تک حضور کے ہاتھ اٹھے رہے۔ اتنی لمبی دعائیں کبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانگی جیسی دعائیں رسول اللہ نے مانگی۔ عرفات میں کیفیتیں کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میدان میں مصطفیٰ تڑپے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں قیامت تک جو عرفات کے میدان میں آئے گا مصطفیٰ کی طرف کا صدقہ اس کو بھی نصیب کر دیا جائے گا۔ دوسری بات جو حج میں مجھے بڑی بھائی وہ خوبصورت منظر، وہ کون سا منظر تھا؟ تو تیسرا دن تھا، 10 تاریخ گزر گئی، 11ویں تاریخ گزر گئی، 12ویں تاریخ کا رمی جمار تھا اور شیطان کے سامنے، بڑے شیطان کے سامنے کنکریاں 7 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے کر سارے لوگ کھڑے ہیں، ہزاروں لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور پھر سارے کے سارے لوگ کنکریاں ان کے ہاتھ میں ہے، شیطان ان کے سامنے ہے مگر وہ بالکل کنکریاں نہیں مار رہے ہیں، سارے کے سارے کنکریاں لے کر انتظار میں کھڑے ہیں۔ دور سے اذان کی آواز ان کو سنائی دیتی ہے، جو ہی اذان کی آواز سنائی دی ایک ساتھ سارے لوگوں نے کنکریاں مارنے شروع کی۔ آپ بولیں گے اس میں کیا پہلو ہے؟ عزیزان گرامی قدر اس میں پہلو جو پایا جاتا ہے یہ آئے کیوں، یہ کنکریاں کیوں مار رہے ہیں اور یہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ آئے بھی اس واسطے ہیں کہ یہاں رسول اللہ آئے تھے، کنکریاں بھی اس واسطے مار رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ماری تھی اور وقت کا بھی انتظار وہ کر رہے ہیں جس وقت پر رسول اللہ نے کنکریاں ماری تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنی مرضی کے تابع نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت خواجہ شوق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ عزیزان گرامی قدر حج کا میدان کیا ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی زندگی کا نام حج ہے کہ لوگوں دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، دین میرے مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے۔ ان سنتوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی جن سنتوں کو میرے سرکار نے اپنایا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کا مقام اپنی جگہ ہے، انا حبیب اللہ ولا فخرا، یہ سارے شان والے ہیں مگر اے لوگوں جتنوں کو جو شانیں ملی ہے وہ مصطفیٰ کریم کے صدقے ملی ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دو اپنے غلاموں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اسلام لاجک کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ انہوں نے کنکریاں ماری ہیں، ہمیں بھی کنکریاں مارنا ہے۔ انہوں نے جہاں سے کنکریاں اٹھائی ہیں ہمیں بھی وہاں سے کنکریاں اٹھانا ہے۔ انہوں نے جن میدانوں میں قیام کیا ہے ہمیں بھی وہاں قیام کرنا ہے۔ مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں تو رسول اللہ کی غلامی کیا ہے یہ جانا کرتے ہیں۔ اس میں بھی سلیقہ آپ دیکھیں، شیطان کو بھی کنکریاں مارو تو اس کو بھی اچھی طرح دھو کر مارو۔ عزیزان یہ اسلام کی نفاست ہے، اسلام کی طبیعت کی پاکیزگی ہے، کیسا مبارک دین ہے، کیسا پاکیزہ دین ہے۔ یہ دوسرا پہلو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تیسری اہم بات جو حج میں مجھے نظر آئی تھا وہ تھا لوگوں کے لیے ایک دوسرے کا ہمدردی کرنا۔
عزیز دوستو غیر معمولی آپ کو ہمدردی کے مناظر وہ پورے سفر میں آپ کو نظر آئیں گے. کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی کسی کے منہ پر پانی مار رہا ہے, کوئی کسی کی ویل چیئر ڈھکل رہا ہے, کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. عزیز دوستو کوئی کسی کے لیے اپنی رمی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے. عزیز دوستو یہ منظر پوری دنیا میں آپ کو نظر کہیں نہیں آئے گا. یہ منظر ہمدردی کیا ہے, محبت کیا ہے, ایثار کیا ہے, اور انسانیت کی قدر کیا ہے. اگر آپ یہ سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو حج پر آنا پڑے گا. یہ ساری محبتیں اس واسطے ہیں کہ ان ساروں کا رشتہ محمد الرسول اللہ کی غلامی سے جڑا ہوا ہے. عزیزان گرامی قدر, ایک دوسرے سے جو پیار ہے ان میں اپنی امی کی صورت, اپنے بابا کی صورت, اپنے دادا اور نانا کی صورت نظر نہیں آتی. ہر غلام میں, ہر دیکھنے والے کو محمد الرسول اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. یہ میرے سرکار کا غلام ہے, یہ میرے سرکار کی امتی ہے. ایک دوسرے کی مدد کا جو جذبہ ہے وہ لاجواب ہے. حج مکے میں ہوتا ہے اور ایمان مدینے میں رہا کرتا ہے. احمد محی الدین شرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے پناہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ہر سال 32 سال تک مسلسل وہ اللہ کے گھر کے مہمان رہے. اے پروردگار, جس طرح تو نے ان کو حج کی سعادتیں نصیب فرمائی, ہم تمام کو بھی بار بار حج کی سعادتیں نصیب فرما. اور اے پاک پروردگار, ہم تمام پر دنیا اور آخرت میں فضل فرما. اے اللہ, بار بار بادب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی حاضری نصیب فرما. سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم پر نظر کرم جاری فرما. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ آل کا صدقہ ہمیں نصیب فرما. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا, سیدنا مولا علی مشکل کشا, سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین, پنجتن پاک کی دنیا اور آخرت میں غلامی نصیب فرما. حضور پاک کے جملہ صحابہ کا ادب نصیب فرما. بالخصوص سرکار ابو بکر صدیق, سرکار عمر بن خطاب, سرکار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کا دنیا اور آخرت میں ہمیں وفادار بنا. کل اہل بیت, کل صحابہ, کل اولیاء کا ہمیں ادب کرنے والا بنا. ذرہ برابر بے ادبی سے ہمارے ایمان و عقیدے کو محفوظ فرما. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو, متاع سعادت مبارک ہو تم کو. ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو ہم جدہ والوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کے تاثرات بتائیے آج کے جلسے کے متعلق. معزز و مکرم ناظرین کرام, طلباء قدیم جامعہ نظامیہ و محبان جامعہ نظامیہ کی جانب سے آج شاداب کے بالکل پاس ایک خوبصورت ہال میں زبردست محفل سجائی گئی. آج اس کا عنوان تھا ضیوف الرحمن کا استقبال. اس خوبصورت جلسے میں حج کی روح کیا ہے, حج کا پیغام کیا ہے, حج کا میسیج کیا ہے, روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی اہمیت کیا ہے, اس عنوان پر بہت خوبصورت کتابات ہوئے. حیدرآباد کے جلیل القدر علماء, مختلف مدارس کے ذمہ داران اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف خانقاہ کے نمائندگان آج کی اس مبارک محفل میں تشریف رہے, اور سامعین کی بھی کثیر تعداد اس پر رونق محفل میں حاضر رہی اور بہت خوبصورت خطابات رہے. اللہ تعالیٰ, میں یہی دعا کروں گا کہ آرگنائزرز کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا, اور جتنے مسلمان ہیں اس سال کے حج کے سبب اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام پر کرم فرمائے, اور جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرمائے, اور پوری دنیا کو پھر سے اللہ تعالیٰ امن کی دولت نصیب فرمائے. میں ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری, پریسیڈنٹ دی قرآن اکیڈمی حیدرآباد, آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنے تاثرات لیجیے آج کے جلسے کے متعلق. ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی علمی اور بڑی روحانی محفل تھی. بزم طلباء قدیم جامعہ نظامیہ اور محبان جامعہ نظامیہ کی سعودی عرب کی جانب سے منعقد کی جانے والی, جیسے بتایا گیا کہ 33 یہ محفل ماشاء اللہ مسلسل غیر متخلل کنٹینیو منعقد ہونے والی محفل ہے. بڑی کمال کی بات ہے. جتنے ذمہ دار یقینی طور پر کچھ تبدیل ہوئے ہیں, کیونکہ مستقل قیام یہاں پر ہوتا نہیں ہے وہ جگہ, لیکن ان کے بعد آنے والے
माशाअल्लाह बेहतरीन वारिस उनके बेहतरीन नायब साबित होते हुए अपने खिदमत के दायरे को वसी कर रहे हैं। और जिस तरह से हुज्जाज किराम की तहनीर की महफिल मुनक़िद की जाती है, इस बहाने अहलियान जद्दा जो हैदराबाद के रहने वाले, जद्दा में आकर साकिन हैं, उनके हैदराबाद के पूर्व जवार के रहने वाले, उनसे इल्मी इस्तिफ़ादा का मौका उलमा और मशाइख़िन और सादात किराम से इस महफिल में माशाअल्लाह बड़े इल्मी और पुरमज़ खिताबात हुए। हम तमाम हुज्जाज उनके मशकूर हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और दारैन में इस एज़ाज़ और इस तकरीम का अल्लाह ताला बेहतरीन बदला और सिला उन्हें अता फ़रमाए। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि जो सऊदी हुकूमत ने इंतज़ामात आज़मीन के लिए सबके लिए फरमाए हैं, और मैं रियासती हुकूमत तेलंगाना हज कमेटी का भी ममनून और मशकूर हूँ जो उन्होंने रिहाइश का जो इंतज़ाम फरमाया है, बहुत ही अच्छी रिहाइशें इनायत की गई और हर रिहाइश में, हर बिल्डिंग में दवाखाने और डॉक्टर्स को भी रखा गया है जो हमेशा दस्तयाब रहते गए, और जो इंस्पेक्टर्स थे वो भी हमेशा क़ादिमीन की आज़मीन की खिदमत में लगे रहे। मैं जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं खुसरू पाशा हुसैनी साहब का भी ममनून और मशकूर हूँ, और बज़्म जिद्दा की जानिब से ये आज मेहमान आज़मीन के लिए इस्तकबालिया रखा गया है, मैं उनका भी ममनून और मशकूर हूँ। हज काउंसलर जो जद्दा में गए उन लोगों के भी इंतज़ामात आज़मीन हज के लिए बहुत अच्छे रहे, मैं उनका भी ममनून और मशकूर हूँ। और रियासती हज कमेटी का भी ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात मुहैया किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد والنعمة لك والملك لا